بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ ایک اہم موضوع ہے اس وقت جو ہے، اگر ہم دیکھیں تو پاکستان افغانستان کے درمیان جو تعلقات کی ٹریجیکٹری جو پازیٹیو پہ تھی وہ اب دوبارہ نیگیٹو پہ جا رہی ہے۔ اسی طرح چین اور افغانستان کے تعلقات جو ہے وہ بھی ڈاؤن پہ جا رہے ہیں، اور میں جو اس پہ آگے بھی بات کریں گے کہ افغانستان اب پاکستان کو بلیک میل وہی جو ہسٹوریکلی افغانس کرتے ہیں اب پاکستان کو دوبارہ بلیک میل کر رہے ہیں، اور پاکستان کون کون سی بڑی غلطیاں کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ پاکستان کو وہ غلطیاں نہیں دہرانا چاہیے، ورنہ وہی ہو جاتا ہے، کیونکہ افغانوں کے لیے ایک ریزن چاہیے کہ بس وہ سامنے سے اپنے سارے ان کی جو ناکامیاں ہیں وہ کسی اور کندھے پہ ڈالے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کے توقعات پاکستان سے بہت زیادہ ہے۔ افغان طالبان کو وہ یہ سمجھ رہے ہیں، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے انٹرنیشنل فورم پہ اور یہ سارا ہم جو کرنا چاہے وہ کرے، اور اس کے رسپانس میں پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پورا کریں۔ ابھی دیکھیں یہ ٹرائی لیٹرل میں جو بنیادی جس پہ چین بھی ناراض ہو گیا، جس پہ پاکستان بھی ناراض ہو گیا، وہ یہ کہ اس دفعہ جو ٹرائی لیٹرل تھا 20 اگست کو افغانستان کابل میں، اس کا موضوع جو تھا دہشت گردی، خطے میں دہشت گردی اور اس کا انسداد، اس کو کس طرح کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے پوری ڈسکشن میں یہی بات ہو گئی کہ جی دہشت گردی ہے، اس کو ختم کرنا ہے، کس طرح ختم کرنا ہے۔ پاکستان کے کنسرن ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، بلوچ ملیٹنٹس کے حوالے سے، مجید بریگیڈ کے حوالے سے، ای ٹی آئی ایم کے حوالے سے، ان کے ہیں، چائنیز کے ہیں۔ تو جب یہ باتیں ہو گئی، اب میٹنگ ختم ہو گئی، پروٹوکول یہی ہے، جس طرح کل بھی میں نے یہ بات کی تھی وی لاگ میں، کہ پروٹوکول یہ ہے کہ ہوسٹ کنٹری جو ہے وہ جو اعلامیہ ہے وہ جاری کرے گا۔ افغان طالبان نے جو اعلامیہ تیار کیا اس میں دہشت گردی کا ذکر نہیں ہے، اس میں خطے میں امن و امان کا ذکر نہیں ہے، اس میں خطے میں پاکستان اور چین کا جو پوائنٹ آف ویو اس کا ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ افغان جب ان کو بتایا گیا کہ بابا کیوں، انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے اس کا لفظ افغانستان کے ساتھ جو ہے نتی ہو جائے، کیونکہ اس سے پھر جو ہے نا ایک بہانہ ملے گا دنیا کو کہ افغانستان میں دہشت گردی، اور آپ دونوں کہہ رہے باقی کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چین نے بھی کہا تکلیف اس لیے کہ ہم بھگت رہے ہیں، پاکستان بھگت رہے ہیں، تو ابھی تک انہوں نے وہ بائی لیٹرل یہ جو ٹرائی لیٹرل کا اعلامیہ ہے وہ جاری نہیں کیا، جس پہ چین انتہائی ناراض ہو گیا۔ دیکھیں چین جو ہے یہ پاکستان نہیں ہے، نہ یہ چین ایران ہے، چین P5 کا حصہ ہے، ہی از اے سپر پاور۔ چین کے وزیر اعظم کی حیثیت وہی ہے جو چین کے وزیر خارجہ کی حیثیت وہی ہے جو امریکہ کے وزیر خارجہ کی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ اسی طرح بات کریں اور اعلامیہ جاری نہ کریں تو چین از اوفینڈڈ، بہت زیادہ اوفینڈ ہو چکا ہے، پاکستان پہلے سے اوفینڈ تھا۔ تو ابھی اس صورتحال میں یہ جو SCO کانفرنس ہو رہی ہے 30-31 کو بیجنگ میں، افغان طالبان نے جو اظہار کیا تھا، کیونکہ افغانستان ایز این آبزرور تو اس کو انوائٹ کیا ہے ایز این آبزرور، لیکن چین نے کہا ہے کہ بابا یہ آپ کا اپنا ہوگا کہ آپ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سے جو ہے اپنے لیے جو اجازت نامہ ہے وہ آپ دیں۔ ابھی افغان طالبان سمجھتے ہیں کہ چین اور پاکستان یہ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ سنا ہے کہ ملا ہیبت اللہ صاحب نے بھی یہ بات اس تک پہنچی ہے کہ آپ لوگ ابھی دیکھیں ملا ہیبت اللہ صاحب تو آئسولیٹڈ ہے، وہ تو نہ کسی سے ملتا ہے، نہ کسی سے انٹریکشن کرتا ہے، نہ ورلڈ لیڈر سے ملتا ہے، نہ سرکاری لوگوں سے ملتا ہے، اس کا اپنے کوکون میں وہ بند ہے۔ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پاکستان اور چین جو ہے افغانستان کے بہت قریبی دوست ہے اور بہت زیادہ، وہ کہتے ہیں اگر ہے تو اب پتہ چل جائے گا کہ چین میں جو کانفرنس ہو رہی ہے چین یہ انشور کرے کہ افغانستان اس میں پارٹیسپیٹ کرے، لیکن چین نے کہا ہے کہ وہ تو اسی وجہ سے اب طالبان کے لیے برے دن جو ہے وہ آ گئے ہیں، اب وہ آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں یہ انڈیا کا ایشو بھی آ گیا کہ جب اور یہ بھی وہی ہے جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ وہ بلیک میلنگ والی بات ہے کہ جب افغانستان کا وزیر خارجہ امیر خان متقی 5 اگست کو جب اس نے آنا تھا پاکستان، 3 اگست کو پتہ چلا کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے اجازت نہیں دی، تو وزٹ کینسل ہو گیا۔ ان لوگوں نے ڈائریکٹ جیسے کہ یہ پاکستان نے کیا ہو، انڈیا سے کہہ دیا کہ جی ہم آنا چاہ رہے ہیں۔ انڈیا نے فوری طور پر وہ کر دیا، ایکسٹینڈ کیا انویٹیشن، لیکن انویٹیشن جو ایکسٹینڈ کیا اس کے میٹنگ کے بھی آگے ان کی چلی گئی ہے، فرسٹ ان کی جو وفد ہے وہ چلی گئی ہے، لیکن آگے UN سیکیورٹی کونسل میں جب انڈیا نے درخواست دی، اب 2 دن پہلے یعنی کل انڈیا نے وہ درخواست واپس لے لی۔ تو اٹ از اے سلیپ آن افغان طالبان فیس
کہ انڈیا نے بھی کہا کہ جی آپ کا آنا ہمیں منظور نہیں ہے. اسی وجہ سے اس وقت افغان طالبان جو ہے وہ اگین وہ جو امریکہ کا جو ہے کہ ان کو آئسولیٹ کیا جائے, ان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہ کیا جائے, ان پہ پابندیاں جو ہے وہ اب سخت ہوتی جا رہی ہے تاکہ یہ اپنی پالیسیاں تبدیل کریں. دیکھیں یہ افغان طالبان جو ہے جب یہ بائی لیٹرل ہوا رہا تھا 20 اگست کو کابل میں, تو وہ میٹنگ کے بارے میں اگر میں کہہ دوں تو اس میں یہ کل میں ادھر بیٹھا تھا اسلام آباد میں ایک جگہ پہ, تو جو پارٹیسپینٹ تھے ان سے یہ سنا کہ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب نے اس دفعہ کو بالکل کلیئر کر دیا. ان کی طرف سے یہ آیا کہ جی پاکستان ہمیں تسلیم نہیں کر رہا ہے, اب دیگر ممالک ہمارے ساتھ وہ کر رہے ہیں, پاکستان کو چاہیے کہ یہ کرے, اور روس نے کر دیا, فلانے نے کر دیا, فلانے نے کر دیا, پاکستان کیوں نہیں کر رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 اس کا یہ تھا کہ ایک اشارتاً ان لوگوں نے بھارت کے ساتھ جو ہے کہتے ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان اس پہ ناراض ہے. کہتے اسحاق ڈار صاحب نے ان کو کلیئر بتا دیا کہ دیکھیں افغانستان میں ہمارے اپنے مفادات ہیں, پاکستان کے اپنے مفادات ہیں, ہم ان کے ساتھ اپنے مفادات تک محدود ہے, باقی افغانستان جس ملک کے ساتھ چاہے تعلقات رکھے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس وہ ہمارے لیے سیکیورٹی مسئلہ نہ ہو. باقی افغانستان اگر ایران کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, انڈیا کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, رشیا کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, جس ملک کے آزاد ملک ہے وہ کرے, ہمیں وہ نہیں ہے. لیکن ہمارا کنسرن ہم تو پاکستان کی مفاد کو دیکھیں گے, اور پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ افغانستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان کی جو ہائیڈ آؤٹس ہے, ان کے جو ٹریننگ سینٹرز ہے, آپ ان کو روکیں. بلکہ بات یہاں تک پہنچ گئی, انہوں نے کہا ہم کیا کریں کہ آپ کا جو آئی ایس کے جو ہے وہ بھی پاکستان سے وہ کہہ رہے تھے حملے یہاں سے ہو رہی ہے. ان لوگوں نے کہا دیکھیں آپ کیا چاہتے ہیں, ہم آئی ایس کے بارے میں کیا کریں. لیٹ سے ہم پریزیوم کرتے ہیں کہ آئی ایس کے ان پاکستان, کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ ٹی ٹی پی کے بارے میں ہاں کہتے ہیں اگر آپ نے کہا ہے کہ ہم نے فتویٰ دیا ہے تو فتویٰ تو بڑا جرنلائزڈ فتویٰ ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے کسی کے خلاف جو ہے جہاد ناجائز ہے. یہ اس میں ویئر از دا مینشن آف پاکستان کہ کوئی پاکستان نہیں جائے گا, پاکستان میں جہاد جو ہے یہ فساد ہے, جہاد نہیں ہے. آپ لوگوں نے کیا ہے, ہم نے ان کو خوارج ڈکلیئر کیا ہے, آپ بھی ٹی ٹی پی کو خوارج ڈکلیئر کر دیں. تو اس نے کہا کہ آپ کی طرف سے جو یہ آئی ایس کے والے آ رہی ہے, اسحاق ڈار صاحب نے کہا اوکے لیٹس سیٹ, آپ کیا چاہتے ہیں ہم آئی ایس کے ساتھ کیا کریں. ہم ان کو خوارج ڈکلیئر کرتے ہیں, ہم علماء سے فتویٰ لیں گے, پاکستانی علماء سے, دنیا کے علماء سے, کہ افغانستان میں جو بھی جہاد کے نام پہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ حرام ہے, وہ فساد ہے. ہم ان کو آپ جو چاہے ہم ان کو وہی کریں گے, اور آپ کو جہاں پتہ چلے کہ ہیں ہمیں بتائے, آپ آ کے ان کو پکڑ لیں. آپ ٹی ٹی پی کے بارے میں کہتے ہیں متقی صاحب خاموش ہو گئے, کہتے بس اس نے پھر سبجیکٹ تبدیل کرنے کی کوشش کی. اب یہ افغانوں کا جو ہے وہ یہ سمجھ رہے, ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو جو ہے مجبور کرنا ہے تو آپ انڈیا کے پاس چلے جائیں, تو چلے جائیں. اس دفعہ پاکستان نے کھل کے ان کو بتا دیا کہ جس کے پاس جانا ہے چلے جائے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. کیونکہ پہلے بھی اس سے 20 سال جو جمہوریت کا دور تھا اس میں تو انڈیا واز ایوری ویئر ان افغانستان, آپ کے سارے ڈپارٹمنٹس انڈین چلا رہے تھے, آپ کی سیکیورٹی ٹریننگ انڈین کروا رہے تھے, آپ کی ایگریکلچر تک جو ہے وہ انڈین کنسلٹنٹس اس میں آئے ہوئے تھے. تو اب بھی آپ بھی کریں نا. تو پاکستان نے اس دفعہ ان کو کلیئر کٹ بتا دیا کہ ہمارے مفادات یہی ہے کہ ہم تجارت چاہتے ہیں, ہم ٹرانزٹ ٹریڈ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں, ہم تعلقات اچھا کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہمارے دشمنوں کو گھر میں پناہ نہ دیں. تو اسی وجہ سے یہ جو انڈیا کا ہوا ہے نا, لیکن انڈیا نے بھی ان کے ساتھ ایک زبردست کام کر دیا. جب متقی صاحب کی جانے سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ڈیلیگیشن گئی ہے, اس ڈیلیگیشن کو تو ایک انڈین نے گھاس نہیں ڈالی ہے ان کو پراپر, کیونکہ یہ ڈیلیگیشن اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ ایک ٹیکنیکل لیول کی بات چیت کرے اور معاہدوں کے لیے جو ہے وہ گراؤنڈ پہ پریپیئر کرے. ان کا خیال تھا کہ ہم جائیں گے تو یہ نیو دہلی کا سفارت خانہ جو ہے یہ ہمیں حوالے کر دے. اس طرح پاکستان نے اسلام آباد میں سفارت خانہ طالبان کو حوالے کیا ہے. اسی طرح لیکن یہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہے. پاکستان نے سارے کونسلیٹ, کوئٹہ, پشاور, کراچی, سارے کونسلیٹ اور اسلام آباد کا جو ہے یہ ان کے حوالے کیے. انڈیا نے اب تک صرف حیدرآباد والا حوالے کیے, لیکن اب بھی ان کے لیے انڈین اچھے ہیں, مطلب ہے کہ وہ یہ بلیک میلنگ والی. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ افغانستان کا سارا انحصار پاکستان پہ ہے. انڈیا نے اب تک جو ہے نا 100 ریفیوجیز کو نہیں رکھا ہے, ہم نے ادھر 5 ملین کو رکھا ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو بھی سوچنا پڑے گا
کہ افغان ملت افغانستان کی مفاد کس چیز میں ہے، اور پاکستان کو بھی تھوڑا سا پالیسی بدلنی پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے اس پر بات دیکھیں. یہ بنیادی باتیں ہیں. پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ یہ افغان طالبان یا افغانستان کو جو ہے یہ بڑا لائٹ لیتے ہیں. مطلب میں افغانستان کے بارے میں ہر وزیر آ کے بات کرتا ہے، افغانستان کے بارے میں ہر ایک بندہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے. جس طرح آپ دیگر ممالک کے ساتھ ٹریٹ کرتے، ایران کے ساتھ یا فار دیٹ میٹر سینٹرل ایشین یا ترکی کے ساتھ یا مڈل ایسٹرن کنٹری یا ویسٹرن کنٹری کے ساتھ ایک پروٹوکول ہوتا ہے، وہ پروٹوکول اسٹیبلش کرے. یہ نہیں ہے کہ وزیر دفاع بھی بول رہا ہے، وزیر اطلاعات بھی بول رہا ہے، وزیر ریلوے بھی بول رہا ہے، وزیر پلانہ بھی بول رہا ہے، چیف منسٹر کیبی بھی بول رہا ہے، چیف منسٹر بلوچستان بھی بول رہا ہے، چیف منسٹر پنجاب بھی بول رہا ہے. اس سے نکلنا ہوگا. ڈونٹ گیو دیم دیٹ مچ. وہ جس طرح ایران ہے تو بس فورن آفس، افغانستان کو آپ صرف فورن آفس تک محدود رکھے. 1 2 جو بھی کرنا ہے منہ بند کر کے کر دیں. یہ لاؤڈ سپیکر لے کے نہیں کہ ہم ادھر ماریں گے، ہم ادھر ماریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. یہ پاکستان کی بے وقوفیاں ہیں کہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ بتا دے. جو کرنا ہے آپ نے اپنی سیکیورٹی کے لیے کر دے، ڈینائی کر دے. جس طرح پہلے ڈینائی کرتے تھے، اس طرح آپ طالبان ڈینائی کرتے تھے، آپ بھی ڈینائی کریں. یہ اور ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تجارت اور یہ جو بارڈر ٹریڈ ہے اس کو سیکیورٹی کے اس سے الگ کر دیں. یہ چلتا رہے گا. مطلب یہ کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات جیسے بھی ہو، پاکستان یہ انشور کرے کہ پاکستانی سائٹ سے ٹریڈ پہ پابندی نہ ہو. جس طرح آج غلام خان بند ہے، انگور اڈا بند ہے. کیوں بند ہے؟ اس کو کھول دے، کیونکہ ٹریڈ میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے اور افغان عوام کا فائدہ ہے. یہ ریاست کی اور چیز ہوتی ہے لیکن افغان عوام کا فائدہ ہے. ابھی دیکھیں پاکستان نے ان کو انگور لے آنے کی اجازت دی ہے نا، وہ الزام لگا رہے کہ ہمارے انگور خراب ہو رہے ہیں. کہاں پہ خراب ہو رہے ہیں؟ جہاں باغوں میں خراب ہو رہے ہیں. مطلب یہ کہ تورخم بارڈر پہ تو ایک ٹرک بھی نہیں ہے، نہ چمن پہ ہے. تو پاکستان ان کو سپیس نہ دے. اور افغان پالیسی جو ہے تھوڑا سا اس کو مطلب یہ کہ پنڈی سے نکال کے، کمروں سے نکال کے جو ہے اس کو پبلک میں ڈیبیٹ کرے اور ان لوگوں کو انگیج کرے افغان پالیسی میکنگ میں جو جانتے ہیں افغانستان کو. جس طرح آپ نے امریکہ کی پالیسی بنانی ہے تو ان کو آپ انگیج کرتے جو امریکہ کو جانتے ہیں. انڈین پالیسی آپ ان سے بناتے جو انڈیا کو جانتے ہیں. کم از کم ایک ایسا بندہ جو 1-2 دفعہ تو افغانستان گیا ہو، جس نے کابل تو دیکھا ہو، جس نے مزار تو دیکھا ہو، جس نے ہرات تو دیکھا ہو، جس نے کندہار تو دیکھا ہو، جس نے جلال آباد کو دیکھا ہو. 3-4 شہروں کے نام تو ان کو آتے ہوں. ان کو یہ بھی پتہ ہو کہ افغانستان کے کتنے صوبے ہیں. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ افغانستان کے کتنے ایتھنیسٹیز ہیں. ان لوگوں کو انگیج کرے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے رائے کے ساتھ متفق ہو، کم از کم ان کو سن لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے. یہ جو منہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لاؤڈ سپیکنگ ڈپلومیسی کرتے ہیں، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. افغان عوام کے ساتھ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے پاکستان سے، وہ ٹریڈ بزنس اس کے حوالے سے، ویزوں کے حوالے سے ان کے لیے، عام لوگوں کے لیے اس میں ریلیف دے دے. باقی کابل میں جو بندہ بیٹھا وہ جو کر رہے ہوتے وہ گو دا چائنیز وے. اپنے مفاد کو دیکھو، اپنا کام دیکھو. باقی وہ اگر افغانستان کی مفاد کو دیکھتے ہیں تو اچھا ہے، نہیں دیکھتے ہیں تو افغانستان اگر اس کیپیبل ہوتے کہ یہ مسئلہ حل کرتے تو 50 سال میں یہ ایک دفعہ تو اکٹھے بیٹھ جاتے نا. آج بھی جب اسلام آباد ڈائلاگ ہو رہا تھا اس میں جو لوگ آ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا اس میں سارے تاجک آ رہے، کوئی کہہ رہا تھا اس میں ازبک آ رہے، کوئی کہتا ہے اس میں ترکمن آ رہے، کوئی کہتا ہے اس میں ہزارہ آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے اس میں پلان آ رہا ہے. یار سارے افغان ہیں، آنے دو. ان کے آنے سے کیا وہ آ کے ادھر افغانستان کا بٹوارا کریں گے؟ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ افغانستان. ہم کہتے تو ہیں لیکن بلیو می، یہ جتنے ہمارے ایکسپرٹس ہیں، یہ جو بعض جنرلز آتے ہیں، بعض بریگیڈیئرز آتے ہیں، بعض سیاستدان آتے ہیں جو افغانستان پہ بات کرتے ہیں، اس نے صرف افغانستان کو بارڈر کے پار دیکھا ہے کہ جی اس بارڈر کے اسی پار افغانستان ہے. اور اسی طرح ڈیورنٹ کا مسئلہ جو فورگیٹ اباؤٹ اٹ، نیور ٹاک اباؤٹ دا ڈیورنٹ. بس اس کو، کیونکہ افغان صرف اس کو پالیٹکس کے لیے یوز کر رہے ہیں، نٹ فار کسی وہ کہتے ہیں اس کو بس پولیٹیسائز نہیں. نہ ان کا قومی مسئلہ ہے. اگر یہ لیگل مسئلہ ہوتا تو وہ کسی فورم پہ وہ لے کے جاتے. اگر یہ جغرافیکل مسئلہ ہوتا تو وہ لے کے جاتے کہیں بھی. یہ پولیٹیکل ایشو ہے. پولیٹیکل ایشو کو پولیٹیکل طور پر ڈیل کریں. لیو اٹ. بھارت اور پاکستان کے کشمیر بس ٹھیک ہے، اس کو رہنے دیں.